تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ قریش مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ قریش آیت نمبر 1۔ لِإِيلَافِ قریش، ترجمہ اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ سورہ قریش آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر گوناگوں بے شمار احسانات فرمائے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کے شکر گزار بندے بنتے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے، بڑے ذوق و شوق سے اس کی عبادت و بندگی میں مصروف رہتے۔ اگر دوسرے احسانات انہیں یاد نہیں رہے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا احساس ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا تو وہ اس احسان کو تو فراموش نہ کرتے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں، اس لق و دق صحرا میں، جہاں غذائی اجناس کے پیدا ہونے کا احتمال تک نہیں، سامان زیست اور ضروریات زندگی کا کلیتاً فقدان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق رسانی کا بھی انتظام فرما دیا کہ ان کے دلوں میں تجارت کی الفت پیدا فرما دی۔ جاڑے اور گرمی کے موسموں میں یہ الگ الگ علاقوں میں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں روکتا، رہتے یہ صحرا میں ہیں، اس کے باوجود دنیا بھر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ مکہ کے بازاروں میں اشیاء خوردنی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، تازہ پھلوں سے ان کی دکانیں بھری ہوتی ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کو اپنا شعار بنا لیتے اور کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ لی ایلافی پر جو لام ہے وہ اجلیہ تعلیلیہ ہے اور اس کا متعلق فلیعبدو ہے۔ علامہ قرطبی نے بھی اسی توجیہ کو پسند کیا ہے، یعنی انہیں چاہیے تھا کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں، کیونکہ کسب معاش کے لیے اسی نے ان کے دلوں میں سردی اور گرمی کے تجارتی سفروں کی الفت و محبت پیدا کی۔ سورہ قریش آیت نمبر 2۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ترجمہ الفت تجارتی سفر کی جاڑے اور گرمی کے موسم میں۔ سورہ قریش آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ جس طرح تفصیل سے سورت کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے، قریش تجارت پیشہ تھے، وہ سردی کے موسم میں جزیرہ عرب کے جنوبی صوبہ یمن کی بندرگاہوں میں پہنچتے، یہاں سے ہندوستان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کی مصنوعات وغیرہ موجود ہوتی، انہیں خریدتے اور اونٹوں پر لاد کر رومی مملکت کے علاقے شام میں لے جا کر فروخت کرتے۔ اسی طرح گرمی کے موسم میں شام و فلسطین کے ٹھنڈے اور خنک علاقوں میں جاتے، وہاں سے مغربی دنیا کی درآمدات و مصنوعات خرید کر یمن میں لے جا کر فروخت کرتے۔ جو خرید و فروخت کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ بار برداری میں کافی اجرت کما لیتے۔ یمن اور شام کے درمیان ایک وسیع صحرا ہے، یہ لوگ ہی اس کے نشیب و فراز سے واقف تھے، اس کو طے کرنے کا حوصلہ بھی انہی کو تھا۔ اس زمانے میں عرب میں کوئی متمدن حکومت نہ تھی، افراتفری کا دورہ تھا، تجارتی قافلوں کو قدم قدم پر صحرائی بدوؤں اور رہزنوں سے واسطہ پڑتا تھا، لیکن قریش مکہ ان تمام خطرات اور رہزنی کی وارداتوں سے محفوظ تھے۔ عرب کا کوئی باشندہ ان کے قافلے کی طرف للچائی ہوئی نظر سے نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ ان پر دست درازی کی کسی میں ہمت تھی۔ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا کہ اپنے گھر کی برکت سے جزیرہ عرب کے تمام باشندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ سورہ قریش آیت نمبر 3۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ترجمہ بس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی۔ سورہ قریش آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق رسانی کا ایسا باعزت انتظام فرما دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اب اسی ذات کی عبادت کریں جو اس کعبہ کا مالک ہے، جس نے ابھی چند سال پہلے ابرہہ کی یلغار سے اس کی حفاظت کی اور حملہ آوروں کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ اب آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے گا۔ سورہ قریش آیت نمبر 4۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، ترجمہ جس نے انہیں رزق دے کر فاقے سے نجات بخشی اور امن عطا فرمایا، انہیں فتنہ و خوف سے۔
سورہ قریش آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ یہاں من بمانہ بعد ہے، یعنی کافی عرصے ان کی مالی حالت ناگفتہ بار رہی، بارہا فاقہ کشی کی نوبت بھی آ جاتی، لیکن اس نے اپنی حکمت سے ان کے دلوں میں کاروبار کی رغبت پیدا کر کے ان کو خوشحال بنا دیا۔ جزیرہ عرب میں ہر طرف بدامنی کے شعلے بھڑک رہے تھے، فتنہ و فساد کی آگ لگی ہوئی تھی، عام شاہراہوں پر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہتا، کسی مسافر کا سلامتی سے واپس گھر پہنچنا ایک عجوبہ تصور کیا جاتا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خوفزدہ رہتا، شہروں اور دیہات میں بھی ہر وقت قزاقوں کے آ دھمکنے کا دھڑکا لگا رہتا۔ لیکن قریش کعبہ مشرفہ کی برکت سے جہاں جاتے ان کی عزت کی جاتی، ان پر دست درازی کی کسی کو جرت نہ ہوتی۔ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس نے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا کیا تھا، اور اس کی محض یہ وجہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خادم ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وصلی وسلم وبارک علی حبیبک المکرم محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین۔ یہاں پر سورہ قریش مکمل ہوئی اور یہاں پر 30ویں پارے کا 31واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔